انیس صاحب یہ بتائیں کہ کچھ ایسے افراد پاکستان میں موجود ہیں جو لاکھوں کروڑوں کا ماہانہ کا کاروبار کر رہے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں کسی قسم کی انشورنس پالیسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ایسے افراد کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ یار صاحب، آپ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ ایسے افراد جو مہینے کا لاکھوں کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں، اٹس مین ان کی اپنی فیملی میں جو حیثیت ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ بے شک کہ ان کی وجہ سے ان کی فیملی کے افراد ایک بہترین معیار زندگی انجوائے کر رہے ہیں۔ بے شک۔ تو ایسے افراد کو میں سمجھتا ہوں کہ انشورنس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا، وہ کیسے انیس صاحب؟ دیکھیں، اگر بات کی جائے انسرٹنٹی کی تو کوئی شخص یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ فیوچر میں کیا ہوگا۔ بے شک۔ یعنی کہ اس دنیا میں آپ جتنی بھی ایجادات دیکھ لیں، جتنے بھی ترقی دیکھ لیں، اس کے باوجود کوئی شخص اپنے مستقبل سے آگاہ نہیں ہے۔ بلا شبہ۔ تو ایسی صورتحال میں فیوچر ٹوٹلی ان نون ہے، کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ تو اس وجہ سے اگر آپ ایک بیک اپ پلان کے طور پہ انشورنس کو لے لیتے ہیں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ ہم دیکھیں اپنی عام زندگی میں بھی بہت سی چیزیں بیک اپ پہ رکھتے ہیں، کسی بھی صورتحال میں آپ دیکھ لیں ہم بیک اپ پہ رکھنا پسند کرتے ہیں۔ تو انشورنس دراصل ایک بیک اپ ہے، ایک پروٹیکشن ہے جب آپ کسی ناگہانی آفت سے نمٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ انقلاب ایران سے پہلے شاہ ایران کے پاس ایک انشورنس نمائندہ آیا۔ اچھا۔ اس نے کہا کہ آپ کو میں انشورنس آفر کرتا ہوں جو کہ آپ کے کسی وقت میں کام آ سکے گی۔ صحیح۔ تو شاہ ایران نے ایران کے نقشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سارا ایران میرا ہے، اچھا۔ میرے پاس اتنے وسائل ہیں، مجھے انشورنس کی ضرورت نہیں ہے۔ اوہو۔ تو اس انشورنس نمائندے نے اسی نقشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شاہ ایران، بلا شبہ آج یہ ایران آپ ہی کا ہے، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کل بھی یہ آپ ہی کا ہوگا؟ تو ایک لمحے کے لیے شاہ ایران نے سوچا اور اس نے کہا، واقعتاً تاریخ میں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ بادشاہوں کو اپنے ہی ملک سے ملک بدر ہونا پڑا تو انہوں نے انشورنس کانٹریکٹ سائن کر لیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد شاہ ایران کا تختہ الٹ گیا اور وہاں پہ اسلامی حکومت آ گئی اور مجبوراً شاہ ایران اور اس کی فیملی کو ملک بدر ہونا پڑا، اور وہ انشورنس کی رقم ہی ان کے کام آئی۔ ایاز صاحب، میں یہاں پہ کنکلیوڈ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا، ہوپ فار دا بیسٹ، پلان فار دا ورسٹ، یعنی اچھے سے اچھے وقت کی امید کرو اور برے سے برے وقت کے لیے تیاری کرو۔ اس کے علاوہ ایاز صاحب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کا کوئی بڑے سے بڑا بزنس مین بھی ہے، وہ کیا شاہ ایران یا ہمارے اپنے ملک کی بات کریں وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور ہے؟ بلا شبہ نہیں کہ اس کو انشورنس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم نے تو بہت سے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ ملینر جو بزنس مین ہے وہ ایک رات میں جو ہے نا وہ کک پتی ہو گئے۔ بے شک۔ ہمارے شہر کی مثالیں موجود ہیں کہ کسی کا کنٹینر آیا ہے اور اس نے ابھی اپنے گودام میں لوڈ کیا ہے تو رات کو آگ لگ گئی، وہ کروڑوں کا مال جو ہے جل کے خاکستر ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں انشورنس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور میرا دعویٰ ہے کہ آپ لفظ انشورنس کو اگر حذف کر دیں تو پوری دنیا کا نظام رک کے رہ جائے گا۔ انیس صاحب وہ کیسے؟ کیونکہ امپورٹ اور ایکسپورٹ انشورنس کے بغیر نہیں ہوتی۔ اچھا۔ کوئی جہاز تب تک ٹیک آف نہیں کرتا جب تک اس کی انشورنس نہ ہو۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے۔ تو آپ انشورنس سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اور انشورنس کوئی ایسا بیلیف نہیں ہے کہ جس پہ آپ نے یقین رکھنا ہے، یہ تو ایک سوشل انوینشن ہے۔ صحیح۔ جو کہ سہولت کے لیے، جو انسانی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے دوسری ایجادات کی طرح۔ اچھا۔ یہ میوچل کارپوریشن کی رسک شیئرنگ اسکیم ہے جس کے تحت انشورنس کمپنی کے پالیسی ہولڈرز کو تحفظ ملتا ہے، صحیح، اور کسی بھی آنے والے کل کی پریشانی سے بآسانی بچا جا سکتا ہے۔ انیس صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کے مستقبل کی محافظ، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان۔